ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تاریخی پس منظر جس کے دوران وہ فہم قرآن یا فکر قرآنی اپنی ایک تکمیلی شکل کو پہنچا ہے، جو مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے دروس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا، اس کا کچھ جائزہ لیا تھا۔ اس میں صرف ایک بات مزید جو ہے اس کا اضافہ کر لیجئے کہ میں نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے جو حصے قرآن حکیم کے پڑھے تھے سن 51 اور سن 52 میں، اس کے بعد جو میرا درس قرآن کا سلسلہ اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر جماعت اسلامی کے حلقوں میں جاری رہا، اس کے دوران پھر میں نے کچھ اور مقامات کا اضافہ کرتے ہوئے اس منتخب نصاب کی تکمیل کی ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً 14 برس میں یہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اس تکمیلی شکل کو پہنچا ہے کہ جو اب اس کی مطبوعہ صورت میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس میں جو میرے دروس رہے جمعیت طلبہ کے دوران لاہور میں، اور پھر یہ کہ اپنی زمانے طالب علمی کے دوران بھی منگومری جب میں جاتا تھا تعطیلات کے دوران، پھر جب میں منتقل ہو گیا ہوں سن 54 کے اواخر میں منگومری جو سائیوال کہلاتا ہے، پھر وہاں میرے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جو ہے بڑی یعنی شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں شروع ہوا۔ پھر ایک ماہانہ دورہ بھی میرا شروع ہوا کہ جو مختلف تحصیلیں تھیں ضلع منگومری کی، اوکاڑا، پاک پٹن، عارف والا، چیچا وطنی، ماہانہ میں سفر کرتا تھا وہاں درس قرآن کے لیے۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ میں نے سن 54 میں بلکہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام ملتان میں ایک تربیت گاہ منعقد ہوئی تھی، میں نے وہاں بھی اس منتخب نصاب کا درس دیا اور اس میں کچھ مقامات کا اضافہ کیا۔ پھر سن 55 میں جبکہ میں منگومری میں تھا، رمضان مبارک کے دوران فجر کے بعد روزانہ ایک درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا، اور اس میں میں نے اس منتخب نصاب میں مزید کچھ مقامات شامل کر کے ان کا درس دیا۔ سن 61-62 میں نے منگومری میں ایک دارالمقامہ کے عنوان سے ہاسٹل قائم کیا تھا۔ میرے کچھ عزیز طلبہ نوجوان، جن میں میرے چھوٹے بھائی اب ڈاکٹر ابصار احمد جو اب فلسفے میں استاد بھی ہیں یونیورسٹی میں، یہ کالج میں زیر تعلیم تھے، کچھ اور میرے عزیز تھے، تو انہیں ایک مکان میں ہاسٹل کی شکل میں رکھ کر کچھ عربی کی اور کچھ قرآن مجید کی تدریس ان کی یہ میں کرتا تھا، اور وہ اپنے کالج میں اپنے مضامین کا مطالعہ کرتے تھے۔ در حقیقت اس کے دوران پھر جو مزید میں نے مقامات کا اضافہ کیا ہے تو یہ منتخب نصاب جو ہے اپنی تکمیلی شکل کو پہنچا ہے۔ پھر میں کچھ سن 62 سے لے کر 64 تک 3 برس تقریباً رہا ہوں کراچی میں اپنے خاندانی معاملے میں۔ وہاں پر بھی میں نے اگرچہ میری مصروفیت بہت شدید ہو گئی تھی اور کچھ اس طرح کا وہاں پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں تھی دینی اور درس قرآن کی، لیکن میں نے اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے کہ ذہن میں مستحضر رہے تو وہاں مقبول عام ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں ایک ہائی سکول ہے مقبول عام ہائی سکول، اس میں اتوار کی صبح کا درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر اس منتخب نصاب کا درس دیا۔ بہرحال اس کے بعد سن 65 میں لاہور منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد تو یہ منتخب نصاب جو ہے جس طریقے سے کہ زیر درس آیا ہے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جب یہ اب سے تقریباً 20 برس قبل اس منتخب نصاب کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے تو اس کے دیباچے میں میں نے کچھ اجمال کے ساتھ یہ اس کا تاریخی پس منظر بیان کر دیا تھا، جو اس پر ختم ہوا تھا کہ اس منتخب نصاب میں جو قرآن مجید کے مقامات، جو صورتیں یا آیات یا رکوع شامل کیے گئے ہیں، ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے، کیا چیز پیش نظر تھی کہ جس کے لیے یہ مختلف مقامات منتخب کیے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ انتخاب جب بھی کیا جائے گا کسی خاص نقطہ نظر سے ہوگا، اور اس کے اعتبار سے جو زیادہ ریلیونٹ حصے ہوں گے اور اہم تر حصے ہوں گے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، مطالبات دین کیا ہے، ایک مسلمان کے دینی فرائض کیا ہیں،
از روئے قرآن انسان کی فلاح اور نجات کی شرائط کیا ہیں، لوازم کیا ہیں، وہ منیمم تقاضے کیا ہیں کہ جو انسان پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کا اور مغفرت کا وہ امیدوار بن سکتا ہے۔ یہ ہے اصل شے۔ اس اعتبار سے در حقیقت سورۃ العصر کو اس کے لیے جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ چنانچہ یہ سن 55-56 ہی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سورۃ العصر کا سینوپسس تیار کیا تھا۔ میں نے اپنے پچھلے جبکہ درس ہمارا سلسلے وار درس اپنے اختتامی مراحل میں تھا اور سورۃ العصر کا درس ہوا تھا اسی آڈیٹوریم میں نے وہ ابھی تک میرے پاس وہ کاغذ محفوظ ہیں، نہایت بوسیدہ ہو چکے ہیں لیکن وہ کاغذ موجود ہیں، 2 فل اسکیپ سائز، جن میں نے سورۃ العصر کے مضامین کا سینوپسس تیار کیا تھا۔ بہرحال اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز تو سورۃ العصر بنا ہے، اور میں اس کے کچھ 6 حصوں میں جو مختلف مقامات شامل ہیں ان کے بارے میں بھی چند باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا سورۃ العصر پر گفتگو کرنے سے قبل۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ضمناً ایک شے خود بخود سامنے آ جاتی ہے، اصلاً پیش نظر یہ ہے کہ مطالبات دین کا صحیح تصور قائم ہو جائے، دینی فرائض کا صحیح تصور قائم ہو جائے، لوازم نجات، شرائط فلاح یہ واضح طور پر سامنے آ جائے۔ لیکن ضمناً اس منتخب نصاب کے ذریعے خود دین کا ایک ہمہ گیر اور جامع تصور سامنے آتا ہے۔ دین ہے کیا؟ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ صرف عقائد اور کچھ رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے بحث کرتا ہے، تمام پہلوؤں سے بحث کرتا ہے، ایک جامع ہدایت نامہ ہے پوری زندگی کے لیے، اس کے جملہ پہلوؤں کے لیے، جملہ شعبوں کے لیے۔ یہ جو تصور دین ہے، ہمہ گیر ایک تصور، جامع تصور، یہ بھی خود بخود اس منتخب نصاب کے مطالعے سے سامنے آتا چلا جاتا ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے۔ اس میں اصلاً پیش نظر وہ جو شرائط نجات، لوازم فلاح، فرائض دینی کا جامع تصور، مطالبات دین کا ایک ہمہ گیر تصور قائم ہو جائے، یہ ہے اس کا اصل مقصود۔ اس حوالے سے اس کا نقطۂ آغاز سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر قائم ہوا اور جس کو میں نے عرض کیا ہے تعاہد بالسورۃ العصر، سورۃ العصر کے ساتھ جو ایک میرا ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا ارلی 50s میں جبکہ میں میڈیکل کا طالب علم تھا، مولانا فراہی کی تفسیر سورۃ العصر کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ نقش گہرا سے گہرا تر ہوا ہے، اس کے اندر شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک سورۃ العصر ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہے۔ قرآن چونکہ اصلاً کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ فلسفے کی کتاب نہیں، یہ اور کسی فن کی کتاب نہیں، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت قرآنی کا خلاصہ سورۃ العصر ہے۔ میں اس اعتبار سے ذرا اس وقت کچھ جرأت کر کے ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اظہر من الشمس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ اس کی فضیلت کے ضمن میں، اس کی عظمت کے ضمن میں اکثر لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو اساس القرآن ہونا اور ام القرآن ہونا ہے وہ حکمت قرآن کے حوالے سے، دین کی اصل حکمت، اس کی فلسفیانہ جڑ اور بنیاد کیا ہے، اس کے اعتبار سے جو مقام سورۃ الفاتحہ کا ہے وہی مقام، یعنی اساس القرآن اور ام القرآن ہونے کی وہی حیثیت سورۃ العصر کو حاصل ہے ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہونے کے اعتبار سے۔ چاہتا کیا ہے قرآن انسان سے، انسان کی فوز و فلاح کے لوازم اور شرائط کیا ہیں، اس اعتبار سے پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ سورۃ العصر ہے۔ اسی طریقے سے میں اس عظمت قرآن کا جو تاثر میرے قلب پر ہے اسے اس انداز میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس، اس کی مکمل فہرست جو ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ اس میں تھوڑا سا مجھے موازنہ کرنا ہے، اس لیے کہ خود میری نگاہ میں جو مقام ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے، دور صحابہ کے بعد کی خاص طور پر فکر اسلامی کے اعتبار سے جامع ترین شخصیت میرے نزدیک
شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، اس حد تک کہ میں نے ایک ایکویشن قائم کی ہے کہ دو اور اشخاص ہیں جن کی عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی جامع ہیں، کمالات جو ان دونوں کے ہیں، ابن تیمیہ کے کمالات اور غزالی کے کمالات کی جامع شخصیت جو ہے شاہ ولی اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں ایک جرت کر رہا ہوں، پھر میں اس کو جسارت سے تعبیر کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں، جو بڑا مختصر رسالہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت فیصلہ کل رول اس چھوٹی سے کتاب نے پلے کیا ہے، اس لیے کہ میں نے جو رجوع الی القرآن کی تاریخ بیان کی ہے اس میں میرے نزدیک بر عظیم پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقطۂ آغاز ہے۔ قرآن سے دوری انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ قرآن کی طرف جو رجوع ہوا ہے امت کے اندر، اس پروسیس کا آغاز کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو یہ کارنامہ ہے اس میں الفوز الکبیر کا بڑا حصہ ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے 5 مضامین گنوائے ہیں قرآن مجید کے، گویا کہ جملہ مضامین جو ہے قرآن حکیم کے، ان کو 5 عنوانات میں منقسم کیا ہے۔ میں ذرا اس سے ایک دوسری رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک سورۃ العصر کے 5 مضامین در حقیقت وہ بنیں گے کہ جو اصل عنوان بنیں گے قرآن مجید کے جملہ مضامین کے لیے، گویا کہ جامع انڈیکس، اس لیے کہ لفظ عصر زمانہ، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں جتنے تاریخی واقعات بیان ہوئے، قرآن مجید میں جتنے بھی سابقہ قوموں کے، انبیاء کے، رسولوں کے حالات بیان ہوئے، پھر یہ کہ زمانے کی چادر تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے، جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے جبکہ وہ عہد الست ہوا تھا، اور جو بھی حالات و واقعات پیش آئیں گے آخرت میں، یہ تو ایک ہی زمانے کی چادر ہے۔ ان سب کو آپ لفظ العصر کے گویا کہ عنوان کے تحت ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ باقی قرآن مجید میں یا ایمان کے مباحث ہیں، ایمان باللہ اس کے لیے استدلال، ایمان بالآخرہ اس کے لیے استدلال، شرک کا ابطال، اور آخرت اور بعث بعد الموت پر جو شبہات وارد کیے گئے یا کیے جاتے رہے یا کیے جا سکتے ہیں، ان سب کا ابطال، ان کو رد کرنا، نبوت و رسالت کا اس بات، وحی کا اس بات، یا پھر اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ میں بنیادی انسانی اخلاقیات میں بھی ہے، پھر جو تکمیلی اخلاقیات ہیں، اخلاق فاضلہ وہ بھی ہے، اوامر و نواہی بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، یہ تمام اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد تواصی بالحق ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ، دعوت، انذار، تبشیر، تذکیر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسی طرح شہادت علی الناس، یہ سب در حقیقت تواصی بالحق کے مختلف جو ہے یہ اس ایک عنوان کے اندر ذیلی عنوانات قائم ہوں گے۔ اور پھر آخری مرحلہ ہے جہاد، قتال، صبر، مصابرت، اپنی جان کی بازی کھیلنا، مصائب میں ڈٹے رہنا، استقامت، یہ تمام مضامین، گویا کہ 5 مضامین، 5 کا ہنسا تو مشترک ہے جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس میں، اور جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، لیکن انہوں نے عنوانات کچھ اور قائم کیا، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور یہ کہ قصص القرآن اور احکام القرآن۔ میرے نزدیک اصل میں اس حوالے سے کہ سورۃ العصر کے جو مضامین ہیں، والعصر، اس کے حوالے سے تمام تاریخ ازل سے ابد تک، جس میں کہ معاد کا وقت بھی آ جائے گا، اس لیے کہ یہی زمانے مسلسل ہے، زمانے میں تو کہیں کوئی وقفہ رکھنا واقع ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یا مباحث ایمان ہیں، یا اعمال صالحہ کی تفصیلات و تشریحات ہیں، یا تواصی بالحق کے ذیل میں وہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے گنوائی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ صبر اور مصابرت کی مراحل ہیں۔ جہاد اور قتال کے ضمن میں جو گفتگویں سورہ آل عمران میں ہوئی ہیں، سورہ توبہ میں ہوئی ہیں، سورہ احزاب میں ہوئی ہیں، جہاں جہاں ہوئی ہے وہ در حقیقت سب تواصی بالصبر کے ذیل میں۔ تو اس اعتبار سے پورے قرآن کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس سورۃ العصر ہے۔ ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ العصر ہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح جو ہے پورا قرآن ہے، اس لیے کہ یہی 5 مضامین تو ہیں جو آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ اس پہلو سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال جو میرے اس کتابچے کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے حوالے کے ساتھ، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، سورۃ العصر کے بارے میں،
اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہوتی، تب بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ ایک قول یہ ہے لو تدبر الناس هذه السورہ، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں تو یہ بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میں پھر تھوڑی سی جسارت اور ہمت کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میں ان اقوال کا اس اعتبار سے قائل ہوں، بلکہ ان کا مبلغ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1,00,000 کی تعداد میں یہ کتابچہ چھپ چکا ہے اب تک، اور اس میں میں نے ان اقوال کو بڑے نمایاں اور جلی انداز سے شائع کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے، اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر کے بارے میں اپنے ان 2 اقوال میں بیان کیا ہے، وہی کچھ میرا بھی احساس اور تاثر ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اختلاف کر رہا ہوں۔ اصل میں ان الفاظ سے بظاہر احوال کچھ ایک اعتبار سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید بقیہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے قرآن کا کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ لکفت الناس، یہ در حقیقت اس میں ان الفاظ کے اندر ظاہری اعتبار سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ شاید صرف یہی کفایت کر جاتی، اگر صرف وہی کفایت کر سکتی ہوتی تو پھر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے۔ البتہ قرآن مجید جب اپنا خود تعارف یہ کرتا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کی آیات پہلے محکم کی گئی، بہت پختہ، محکم، بہت پروفاؤنڈ اپنے مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، پھر انہی کی تشریح ہوئی ہے، انہی کی تفصیل ہوئی ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن مجید کا مخصوص جو ہے اسلوب ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ العصر گویا کہ یہ اس گٹھلی کے مانند ہے جس میں پوٹینشلی پورا درخت موجود ہے۔ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے، در حقیقت وہی گٹھلی ہے، زمین میں دب گئی ہے، اس کے بعد وہ پھٹتی ہے، اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ ہے ایک پودے کی شکل، پھر درخت کی شکل، وہ سب کچھ اس گٹھلی میں تھا، پوٹینشلی تھا، بالقوہ تھا، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مکمل درخت جو ہے آم کا، اپنے وہ تمام تنے اور شاخوں اور پتوں اور پھر اس میں جو درخت لگ رہے ہیں، اس میں جو پھل لگ رہے ہیں، ان سمیت، تو ان دونوں کے اندر جو ہے جو نسبت ہے وہی نسبت ہے سورۃ العصر اور پورے قرآن مجید کے مابین۔ یہ انداز تعبیر محتاط بھی ہے اور میرے نزدیک جو صورتحال ہے واقعی اس سے نزدیک تر بھی ہے، مطابق واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ میں اس میں ایک تاثر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی میں اس کو یوں بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ العصر ہی کی تفصیل، یہ پورا منتخب نصاب ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا، جو تقریباً 2 پاروں پر مشتمل ہے، گویا کہ پورے قرآن کا 15واں حصہ، 1/15، لیکن اسی کی مزید تفصیل اور تفصیل پورا قرآن ہے۔ چنانچہ اس کا تاثر میرے ذہن پر اس لیے آیا، زیادہ اس کی طرف ذہن اس لیے منتقل ہوا کہ سن 85 میں میں نے 9-10 دن ایک درس دیا تھا ابو ظبی میں، اور ہمارے جو سب سے پہلے ویڈیوز تیار ہوئے وہ وہیں تیار ہوئے۔ ہمارے ساتھی جو اب کراچی میں ہماری تنظیم کے انچارج ہیں سید نسیم الدین صاحب، یہ وہاں اس وقت تھے اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ، سوٹڈ بوٹڈ، کلین شیو نوجوان تھے۔ اب جو ان کا حلیہ بن گیا ہے ان کو تو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ نسیم الدین ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ویڈیوز تیار کیے تھے ان دروس کے۔ اس میں میں نے پہلے دن سورۃ العصر بیان کی، اس کے بعد میں نے مضامین بیان کیے، ایمان اور پھر جہاد اور قتال۔ پھر میں نے جہاں کہیں بھی ان ویڈیوز کا تذکرہ سنا، وہ ویڈیوز بہت پھیلے ہیں عالم عرب میں، خاص طور پر ابو ظبی سے ظاہر بات ہے کہ ان کا وہاں پہنچنا نسبتاً بہت آسان بھی تھا، اور چونکہ وہ معیار جو ہے بہت عمدہ ہے ان کی ریکارڈنگ کا۔ جہاں بھی میں نے ذکر سنا یہ کہا وہ جو آپ نے سورۃ العصر بیان کی تھی، یعنی گویا کہ وہ 9-10 دن بھی میں نے سورۃ العصر ہی بیان کی تھی، اس لیے کہ سورۃ العصر پھر ایمان کے مباحث، اعمال صالحہ کے مباحث، جہاد و قتال کے مباحث، وہی تو ہے جو سورۃ العصر میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس اعتبار سے میں نے اپنے چند الفاظ میں کوشش کی ہے کہ اس سورۃ العصر کا جو نقش قائم ہے، اس کی عظمت کا میرے قلب پر، میرے ذہن پر، اسے کچھ آپ تک منتقل کر سکوں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میری ووکیبلری نے اور میرے اس وقت کے انداز نے میرا پوری طرح ساتھ نہیں دیا ہے، اور میں حقیقت میں جو میرا تاثر ہے اسے میں منتقل نہیں کر پایا۔
بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ سورۃ العصر سے یہ منتخب نصاب شروع ہوا، 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے ساتھ 3 اور مقامات میں نے منتخب کیے جو اتنے ہی جامع ہیں جتنے کی سورۃ العصر ہے۔ اصطلاحات مختلف ہیں، کسی جگہ پر کوئی ایک چیز زیادہ تفصیل سے آ گئی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ صرف اس کا تذکرہ ہے یا یہ کہ وہ ماخوذ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں جو ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، 4 مقامات ایسے منتخب کیے ہیں کہ جن میں جامعیت کے ساتھ ان چاروں باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ تمام جو مقامات ہیں ان میں سے کوئی مقام بھی سوائے سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، یہ تو مولانا اصلاحی صاحب نے جو منتخب کیا تھا سن 51-52 کے لیے نصاب اس میں شامل تھی، باقی یہ تمام اضافے جو ہیں وہ میں نے کیے ہیں۔ آیہ بر ہے، حامی مسجدہ کی آیات ہیں، یہ اضافہ جو ہے یہ اس حصہ اول میں میرا ہے۔ حصہ دوم میں ایمانی مباحث آئے ہیں، اس میں کل کے کل مقامات جو ہیں وہ در حقیقت میرے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ ایمان کے لیے قرآن مجید کا طرز استدلال کیا ہے، ایمانیات کو کس طریقے سے جامعیت کے ساتھ سورہ تغابن میں بیان کیا گیا ہے، اس کے کیا ثمرات و نتائج ہیں، داخلی بھی اور خارجی بھی، پھر خاص طور پر ایمان بالقیامہ، آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان کے ضمن میں سورہ قیامہ، اور اس طریقے سے ایمان کے لیے اس کے فکری جو اس کی اساس ہے اور فلسفہ ایمان کے حوالے سے سورہ فاتحہ۔ تو یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کی بحث آئے گی، اور یہ اعمال صالحہ کی بحث میں اکثر حصے وہ ہیں جو اصلاحی صاحب نے شامل کیے تھے، لیکن اس میں پہلا درس کا جو میں نے اضافہ کیا ہے وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اسی کی ہم مضمون آیات ہے سورہ معارج کی، کہ انسانی شخصیت اور سیرت و کردار جو اسلام چاہتا ہے کہ انسان جس کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے، اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے فاؤنڈیشنز کون سی ہیں، یہ اس مقام پر۔ پھر باقی سورۃ الفرقان کا رکوع اس میں شامل ہے، پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کا حیولہ کیا ہے، عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ پھر عائلی زندگی سورہ تحریم، وہ اصلاحی صاحبی کا انتخاب تھا، لیکن پھر اضافہ کیا ہے میں نے معاشرتی اقدار کیا ہے، سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ کیا ہے، سوشل ایونز کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اسلام جو ہے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی سے، وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کو نافذ اور رائج کیا جائے۔ اس پہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع یہ میرا اضافہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ملی زندگی کے ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب ہی کا جو سورہ حجرات یہ اس کے اندر شامل ہے، اور اس پر یہ تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے حصے کے اندر بھی اکثر و بیشتر حصے جو ہیں وہ میرے ہی شامل کردہ ہیں۔ جہاد و قتال کے موضوع پر سورہ صف جو ہے مولانا اصلاحی صاحب کی ہے، باقی تمام اس کے اندر اجزاء جو ہیں میں نے شامل کیے ہیں۔ 5ویں حصے میں صبر و مصابرت کا معاملہ، سورہ عنکبوت وہ ہے جو اصلاحی صاحب نے پڑھائی تھی، اور وہ بڑی جامع صورت ہے اس صبر اور مصابرت کے موضوع پر، لیکن اس میں مزید جو حصے ہیں ان کا میں نے اضافہ کیا ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ آل عمران کے اندر جو مضامین آئے ہیں، سورہ توبہ میں جو مضامین آئے ہیں، سورہ احزاب میں جو مضامین آئے ہیں، ان پر جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے۔ اور جو چھٹا حصہ ہے اول و آخر، جیسے پہلے حصے میں جامع مقامات تھے، اسی طریقے سے آخری حصہ جو چھٹا ہے وہ بھی نہایت جامع صورت، امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے خطاب پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت سورہ حدید ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ حضرات کے سامنے میرا یہ دعویٰ آیا ہوگا، ادعا ہے، یہ دعویٰ ہے، ادعا ہے، جو بھی آپ چاہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم مجھ پر ہوا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس کی عظمت کا بھی سورۃ العصر کی طرح، یعنی اول و آخری سے اعتبار سے جڑ جاتے ہیں، کہ جس طرح کا گہرا نقش میرے قلب و ذہن پر سورۃ العصر کی جامعیت کا اور عظمت کا ہے، اتنا ہی گہرا اور جامعیت کے اعتبار سے خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں وہ اہمیت اور عظمت اور جامعیت جو ہے وہ سورہ حدید کی ہے، جس پر یہ جو منتخب نصاب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بس اس اپنی تمہیدی گفتگو کے بعد اب سورۃ العصر کے بارے میں چند باتیں، اور سورۃ العصر پر اس وقت جو میں درس دوں گا، اس لیے کہ اس پر 2 بے شمار مرتبہ دروس دیے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی ہے،
پھر جو ہمارا ابھی سلسلے وار درس اختتام کو پہنچا تھا، اس میں بھی سورۃ العصر پر میرے درس، اگرچہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں کیا بیان کروں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، لیکن یہ کہ پھر بھی جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو غالباً کئی نشستوں میں اس کا بیان مکمل ہو سکا تھا۔ اس حوالے سے میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اب جو کچھ بیان کروں گا آج، اور ایک اور نشست ہمیں اس کے لیے اگلے ہفتے جو ہے مختص کرنی پڑے گی، وہ میں اس ترتیب سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس ترتیب سے کہ یہ راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں اس کتابچے میں میں نے اس کو چونکہ تحریر کر دیا ہے اور یہ اب موجود ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ موجود ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ میں بیان کروں اسی کے حوالے سے ہو، تاکہ جن لوگوں کو بھی پھر مزید دلچسپی ہو وہ اس کے مطالعے سے اس خاکے کے اندر مزید رنگ بھر سکے۔ یہ کتابچہ اصل میں یہ بھی اس زمانے کی بات ہے جب ابھی آتش جواں تھا، میں نے تقریر کی تھی ایچسن کالج میں، لیکن پھر یہ کہ اللہ نے ہمت دی، اب تو یہ ہمت نہیں رہی ہے۔ بہت سی تقاریر کے بارے میں خواہش ہوتی ہے کہ میں خود قلم بند کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے جو بھی وقت بھی نہیں ملتا، جو اس کے لیے اطمینان چاہیے، لکھنا جو ہے وہ روا روی میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کافی سکون انسان کو درکار ہے، وہ نہیں ملتا۔ کچھ یہ ہے کہ قلم اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت میں نے یہ ایچسن کالج میں تقریر کی اور پھر میں نے اسے لکھ دیا، پھر اس کو پرنسپل اب مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، 5000 کی تعداد میں ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر اس کو چھاپا تھا اور اس کو عام کیا تھا، اس کو پھیلایا، اس درجے وہ متاثر ہوئے تھے سورۃ العصر پہ میری تقریر۔ پھر یہ کہ ہم نے، بلکہ یہ جو جب تک شائع ہوتی رہی ہے انہی کی کتابت تھی جو ہم نے ان سے مستعار لے لی تھی اور اسی کو پھر ہم چھاپتے رہے۔ اب البتہ جو ہے اس کی نئی کتابت کروا لی گئی ہے، اس لیے کہ اتنے طویل عرصے میں تقریباً 20 برس ہو گئے، وہ کتابت جو ہے وہ اب کچھ دھندلی پڑ چکی ہے، تو نئی کتابت ہے۔ اس میں جس حوالے سے میں نے سورۃ العصر پر گفتگو کی ہے ان میں سے آج ہم صرف 2 باتیں صرف آج جو ہے ہم بیان کر سکیں گے۔ نمبر 1 یہ، اس سورۃ العصر کے بارے میں 4 چیزیں کہ جو بنیادی ہیں اور تمہیدی ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ کل 3 آیات ہیں، اور یہ بھی حسن اتفاق کہیے، اگرچہ اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوا ہے وہ اس کے فیصلے سے ہوا ہے، اتفاق تو یہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اپنے ذہن میں قائم رکھنے کے لیے یہ مینٹل ایسوسیشنز مفید ہوتی ہیں کہ کل 3 صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر۔ ان میں سے 2 کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الکوثر حضور کا مقام و مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورۃ النصر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشن گوئی، بشارت، اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورۃ العصر ہے کہ جو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہدایت قرآنی کا خلاصہ۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں اگر یاد رہ جائے تو مناسب ہے کہ شاید اسی حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ سب سے چھوٹی صورتیں بھی قرآن مجید کی 3 آیات پر مشتمل ہیں، 3 آیات سے کم پر یعنی 2 پر مشتمل کوئی صورت نہیں ہے، نہ 1 آیت پر مشتمل کوئی صورت ہے، حالانکہ آیتیں بڑی طویل بھی ہیں۔ آیت البر بھی جو ہمارا دوسرا سبق ہوگا، سورۃ العصر سے، سورۃ الکوثر سے، سورۃ النصر، تینوں کو جمع کر لے تب بھی وہ آیت بر جو ہے حجم میں بڑی رہے گی۔ آیت الکرسی اس سے بھی کہیں بڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی 1 آیت پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے، کم سے کم 3۔ اور شاید یہی بنیاد ہے کہ نماز میں بھی جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو اس کا جو نصاب ہے وہ 3 آیات کا نصاب ہے۔ کوئی بڑی آیت ہو تو 1 آیت بھی کفایت کر جائے گی، ورنہ چھوٹی آیات جو ہیں تو وہ کم سے کم 3 آیات پڑھنی چاہیے۔ تو سورۃ العصر قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں، اور اس میں میں عرض کر چکا ہوں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، گویا کہ ہدایت خداوندی محکم ترین اور سب سے جامع شکل میں وہ اس سورہ مبارکہ میں آ گئی، مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ سہل ممتنع کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے۔
نہایت اعلیٰ مضامین لیکن نہایت سادہ زبان، کوئی ثقیل لفظ نہیں، کوئی منطقی اصطلاح نہیں، کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں، کوئی ترکیب ایسی کہ جس کو حل کرنے کے لیے اب آپ صرف اور نحو کے جو ہے قواعد کی کا پورا کوئی باب کھول کر بیٹھے، کہیں نہیں، سادہ ترین آسان ترین۔ اور ہر زبان میں اس کے ادب کا جو سب سے اونچا جو حصہ ہوتا ہے، کلاسکس جو ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن میں آسان زبان میں بہت بلند مضامین بیان کیے جائیں، اور یہی مشکل ترین کام ہے۔ گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل، اعلیٰ مضامین ثقیل الفاظ میں بیان کرنا آسان ہے، لیکن اعلیٰ مضامین آسان زبان میں، سہل زبان میں استعمال ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے اسے کتاب مبین کہتے ہیں ہم، اور جیسا کہ قرآن مجید کا اپنا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سلیس زبان استعمال کی ہے قرآن نے، ایچ پیچ استعمال نہیں کیا ہے، کوئی منطقی جو ہے الجھاؤ نہیں دیا ہے، کہیں پہیلیاں نہیں بجھوائی ہیں۔ اور یہی بات ہے جو سورہ کہف کے شروع میں کہی گئی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ، کوئی ہیر پھیر، کوئی لوگوں کو ٹیکس کرنے کی۔ یہ ہوتا ہے بعض مصنفین کی طرف سے، ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ذرا اپنی علمیت کے اظہار کے لیے الفاظ ایسے استعمال کریں، تراکیب ایسی استعمال کریں۔ قرآن مجید تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور ابلاغ اس کا اصل مقصد ہے، اس لیے سہل ترین زبان، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ سہل زبان اگر بعض صورتوں میں آپ کو نظر آئے گی تو سورۃ العصر اس میں چوٹی پر ہے۔ اور چوتھی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، جامع ترین صورت ہے۔ باقی میں نے کہا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اولین صورتوں میں سے ہے، لیکن جامع ترین صورت یہ میرے نزدیک یہ سورۃ العصر، وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ اصل موضوع قرآن کا ہدایت ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین صورت یہ سورۃ العصر ہے، اس میں لوازم نجات کا بیان آیا ہے، اور یہ کہ جامع اور مانع انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ تمام لوازم کو جمع بھی کر دیا گیا، کسی غیر ضروری چیز کو شامل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس پہلو سے یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ہدایت کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد ذرا اس کی ایک ترکیب نحوی جو ہے وہ آپ کر لیجئے، یا اسے تحلیل کلام کہیے یا اسے تجزیہ عبارت کہیے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے والعصر، آیت تو مکمل ہو گئی، لیکن گرامر میں آپ اسے کہیں گے یہ مرکب ناقص ہے۔ ناقص اردو والا ناقص نہ سمجھیے جس میں کوئی عیب ہو، بلکہ یہ عربی میں ناقص کہتے ہیں نامکمل شے، مرکب ہے نامکمل، کس معنی میں کہ والعصر جار و مجرور، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، یہ کلام مفید نہیں ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، جب تک یہ شامل نہ ہو جائے قسم جو ہے وہ اپنا مفہوم واضح نہیں کرتی۔ اس اعتبار سے یہ مرکب ناقص ہے، یہ دوسری آیت کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم ادا کرتی ہے، اگر علیحدہ اس کو رکھ دیا جائے تو اس کا مفہوم جو ہے پھر واضح نہیں ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ مقسم علیہ آ گیا، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑی تباہی اور بربادی میں ہے۔ تو یہ سورت پہلی آیت جو ہے مرکب ناقص ہے، مکمل جملہ نہیں ہے، اور دوسری آیت کے ساتھ مل کر اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ دوسری آیت اپنی جگہ پر مکمل جملہ ہے، ان الانسان لفی خسر، اسے اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے، نہ پہلی آیت کی احتیاج ہے، نہ دوسری آیت کی، تیسری آیت کی احتیاج ہے۔ اپنی جگہ پر کلام مفید، مکمل جملہ، جملہ اسمیہ خبریہ، ان الانسان لفی خسر۔ البتہ پھر تیسری آیت جو ہے الا، اگرچہ اس تیسری آیت میں کئی جملے موجود ہیں، عاملوا الصالحات مکمل جملہ ہے، عاملوا فعل جمع فاعل، صالحات مفعول مکمل جملہ، وتواصوا بالحق مکمل جملہ ہے، تواصوا فعل جمع فاعل، بالحق مفعول بہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ جملے مکمل ہیں، لیکن چونکہ آغاز ہو رہا الا، حرف استثناء ہے، الا سے جو استثناء ہو رہا ہے اس کا بھی مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مستثنی من ہو، کس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جوڑ نہ دیا جائے۔
تو یہ تیسری آیت بھی محتاج ہے دوسری آیت کی اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور انہوں نے صبر کی تاکید کی. تو گویا کہ پہلی اور تیسری آیات اپنی جگہ ہیں، آیات توقیفی ہیں. یہ تو حضور کے بتانے سے معین ہو گیا کہ والعصر آیت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ بھی مکمل آیت ہے. ان الانسان لفی خسر یہ بھی مکمل آیت ہے. یہ توقیفی مضمون ہے. آیات کا تعین، سورتوں کا تعین حضور کے بتانے پر موقوف ہے. یہ کسی بھی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی بھی قیاس کے اصول پر نہیں ہے، کسی بھی منطق کے اصول پر نہیں ہے، بلکہ یہ توقیفی امور ہے جیسے کہ حضور نے بتایا. البتہ یہ کہ یہ تجزیہ آپ کے سامنے آ گیا کہ درمیانی آیت ہے اس کا اصل جو مرکز ہے. پہلی آیت بھی اس سے مل کر اپنا مفہوم ادا کر رہی ہے، تیسری آیت بھی اس کے ساتھ جڑ کر اپنے مفہوم کو ادا کر رہی ہے. لیکن اب اگر آپ ان تینوں آیات کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، ایک بات ہے، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور تاکید کی اور انہوں نے صبر کی وصیت کی اور تاکید کی. تفصیلی ترجمہ تو بعد میں ہوگا. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک ہی یوں سمجھیے کہ چونکہ پہلا جملہ جو ہے پہلی آیت وہ بھی جڑ کر مفہوم دے رہا تو ایک ہی جملہ بنا. اب جملہ دوسری آیت پر بھی مکمل ہے لیکن تینوں آیتیں مل کر بھی ایک ہی جملہ بن رہی ہیں، ایک ہی کلام مفید، ایک ہی کلام ہے در حقیقت جو تین آیات پر مشتمل ہے. تو میں نے اپنے اس کتابچے میں دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کے ضمن میں اس کو ایک سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے انسان اپنے سامنے رکھے. اور میں آپ حضرات کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ اس ایک جملے کو ذرا اپنے لوح قلب پر نقش کر لیں، لوح ذہن پر نقش کر لیں، اور اس سے چار نتیجے ہیں جو برآمد ہوتے ہیں. اور یہ ہے بطریق تذکر، بادنا تأمل. یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں وہ بحث موجود ہے. میں چاہوں گا کہ یہ کتابچہ جو ہے جو بھی شخص ان دروس کو سنے اور دیکھے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے، وہ ساتھ کے ساتھ یہ جو کتابچہ ہے راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں، بالخصوص اس میں جو وہ حصہ ہے کہ جو ایچ کالج کی میری تقریر پر مشتمل ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں. میں نے یہاں دوسری بحث جو قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تذکر بالقرآن، ایک درجہ تدبر قرآن. ویسے تو آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی اور صحیح آئی کہ فہم قرآن کے درجے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے کل انسان ہیں. جیسے وہ مقولہ ہے کہ طرق الی اللہ ہے کعدد انفاس الخلق، اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانس ہیں. ظاہر بات ہے اللہ نے اپنی اس تخلیق میں بڑی بو قلمونی رکھی ہے، رنگا رنگی رکھی ہے، منوٹنی نہیں ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کے انگوٹھوں کے یہ نشان ایک جیسے نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ذہنی سطحیں بھی سب کی برابر نہیں ہیں، مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہیں. مختلف مزاج، مختلف افتاد طبع، مختلف ترجیحات، مختلف انداز فکر، پھر ذہنی سطح مختلف. تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھے گا. تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی ذہنی سطحیں، اتنے ہی فہم قرآن کے درجے بھی ہیں. لیکن قرآن مجید کی اصطلاح کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن مجید سے اس کا اصل سبق حاصل کر لینا جو کہ اس کا اصل نتیجہ ہے، جس کے لیے میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے اس میں، چونکہ یہ جو کالج کے طلبہ تھے ان کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کبھی پڑھتے تھے یہ کہانی ہے اور کہانی کا مورل لیسن یہ ہے، پوری کہانی ہے لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا، اس سے حاصل کیا ہے، وہ اصول کیا ہے جو اس سے مستنبط ہوتا ہے، مورل لیسن کیا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک وہ مورل لیسن ہے، وہ ہدایت ہے. اور یہ تمثیل بھی میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے کہ جیسے سمندر میں اگر کوئی ٹینکر جو ہے، ابھی بھی خبر آئی ہے افریقہ کے مشرقی ساحل کے قریب بھی کوئی ٹینکر جو ہے اور 1000 ٹن
اس میں سے تیل جو ہے وہ سمندر میں وہ گر گیا ہے، تو وہ تیل سمندر کی سطح پر رہے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ سمندر میں پانی کی گہرائی فرض کیجئے کئی میل ہے، لیکن تیل سطح پر ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل سبق ہے وہ اس کی سطح پر ہے، اس کو اتنا عام کیا ہے، اس کو اتنا سامنے رکھا ہے، اس کو اتنا آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ایک شخص ذرا بھی اس کو پڑھ لے، صرف ایک شرط پوری ہو کہ زبان کا بیریئر نہ ہو۔ اگر زبان کا بیریئر ہے تب بھی ترجمے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا، لیکن تاثیر جو قلب پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ترجمے سے۔ وہ بیریئر زبان کا نہ ہو، آپ اس کو پڑھیں اور ایک مفہوم اس کا جو ہے آپ کے قلب پر وارد ہوتا چلا جائے۔ اگر یہ ہے تو بس ابھی گہرائی میں جانا، اس کی لغوی بحثوں میں جانا، اس کی تمام نحوی جو ہے اشکالات کو حل کرنا، اور ایک لفظ کا مادہ کیا تھا، وہاں سے کیسے بنا ہے لغت میں اور ادب میں، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ لیکن یہ کہ سرسری سا اس کو پڑھ کر بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے در حقیقت لب لباب، اصل جو حاصل ہے، اس کا جو اصل مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو رہنمائی ہے، یہ ہے تذکر بالقرآن، اور ایک ہے تدبر قرآن، جس کے لیے اقبال کا وہ مصرع قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اب جو غوطہ زنی کرے گا تو اسے تو نظر آئے گا کہ میلوں ہے نیچے پانی، بلکہ یہ کہ کوئی سمندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تہ نہ ہو، لیکن قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے۔ وہ تو پوری عمر لوگ تدبر کرتے رہیں گے، غور و فکر میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے اپنی سعی و جہد صرف کرتے رہیں گے، اور کبھی محسوس نہیں کریں گے کہ بس اب جو کچھ لینا تھا لے چکے۔ جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں آیا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس پیٹ بھر گیا، اب جو حاصل کرنا تھا کر لیا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور بار بار کے پڑھنے سے اور تکرار سے اور اعادے سے اس کی حسن و رعنائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، باسی پر نہیں آئے گا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ فرض کیجئے بہت اچھی کتاب ہے، چند مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا بس جو کچھ تھا آپ نے لے لیا، اس میں اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے۔ لا تنقضی عجائبہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ اس کی کیفیت ہے۔ تو پوری زندگیاں جو ہے تدبر قرآن کے اندر انسان صرف کر دے، اور اس کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اب میں نے اس کے تہ تک میں پہنچ گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی تہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، مطلق ہے، لا محدود، اس کے اندر کوئی حدود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اللہ کی ذات مطلق ہے، اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور قرآن مجید در حقیقت اللہ کا کلام ہے، گویا کہ یہ خود صفت باری تعالی ہے۔ اس پہلو سے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی کوئی تہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مرتبہ تو میں کانپ گیا تھا، ایک صاحب نے تحسین کے انداز میں یہ بات کہی، اور ایک صاحب نے مجھ تک پہنچائی میرے بارے میں کہ اس شخص کو قرآن پر عبور حاصل ہے۔ میں کانپ گیا کہ یہ عبور قرآن کے لیے لفظ استعمال کرنا، حالانکہ وہ صاحب علم ہے، وہ عالم دین ہے، وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی، مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہی، مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہی کہ یہ چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف ہے، اگرچہ قرآن پر تو انہیں عبور حاصل ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں کام گیا کہ لفظ عبور کا استعمال جو ہے قرآن کے لیے، یہ خود اپنی جگہ پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شان میں گستاخی اور یہ سوء ادب ہے۔ عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، یہ جو عبور ہے، دریا عبور کر لیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تصور لازماً آ جائے گا کناروں کا، جبکہ یہ وہ سمندر ہے جو ناپیدا کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لہذا اس کو عبور کرنے کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آج پھر اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، آج کا ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو ہے مکمل کر لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔